العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام مبارک حضرات کی ابتدائی آیات کی تفسیر جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. تقریباً آج 5ویں آیت ہے. یہ 5ویں آیت اللہ اور اس کے رسول کے مسئلے اور سلسلے میں جو انسان کے یہ جن آداب کی رعایت کرنے کے لیے جو ہے کہا گیا ہے ان آداب اور اس سلسلے میں جو ہے یہ آخری آیت ہے جو آج 5ویں آیت کی شکل میں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ اس آیت کو پیش کریں ایک بات مسلم ہے کہ قرآن کریم کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن نے نہ کسی چھوٹے مسئلے کی انسانی زندگی کے جو ہے نہ کسی چھوٹے مسئلے کو طرف جو ہے بے توجہی کی نہ انسان کے کسی بڑے مسئلے کو جو قرآن نے چھوڑا. اب یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی کہ اگر کسی سے بڑے کسی بزرگ سے بات کرنا چاہتے ہو تو بات کرنے کا کیا آداب ہونا چاہیے, اگر کسی کے گھر جانا چاہتے ہو تو اجازت لینے کے کیا آداب ہیں, کس طریقے سے اجازت لی جائے. ان مسائل تک جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن یہ حقیقت میں جو بڑے مسئلے شمار کیے جائیں جن کو ان مسائل تک کو جو ہے قرآن کریم نے ذکر کیا. اب اس آیت شریفہ جس میں یہ آج 5ویں آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. کل کی جو آیت تھی کہ جو لوگ کمروں کے پیچھے سے پیغمبر اسلام کو آواز دیتے ہیں بہت سارے لوگ وہ کم عقل اور بے سمجھ لوگ ہیں, اسی کے سلسلے میں 5ویں آیت بھی ذکر کرتے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. یہ لوگ جو باہر آ کے کھڑے ہوئے ہیں پکارنے سے بہتر ان کے لیے ہوتا کہ باہر کھڑے رہ کے انتظار کرتے کہ آپ خود باہر آ جائیں, تو ان کا یہ انتظار کرنا ان کے لیے بہت اچھا ہے. جو لوگ آئے ہیں ان کے لیے بہت اچھا تھا کہ انتظار کریں. یہ اچھائی ان کے دنیا کے لیے بھی اچھا ہے, ان کے آخرت کے لیے بھی اچھا ہے. دنیا میں آخرت میں اس لیے اچھا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, خدا کے نزدیک صبر کرنے کا ثواب ہے اور انتظار کرنے کا اجر پایا جاتا ہے. اور ایک طرف سے دنیا میں ان کا جو ہے اچھا, دنیا کے لیے بھی ان کے اچھا ہے اس لیے کہ جب انسان ادب کا لحاظ کر رہا ہے, احترام کا لحاظ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو باادب ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. اب کل کی آیت میں جو ارشاد فرمایا خدا نے کہ ادب کا ثبوت دینا عقل مندی کے ثبوت دینے کے برابر ہے. یعنی انسان انتظار کر کے بغیر آواز دیے کہ رسول کو یا کسی بزرگ شخصیت کو یہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں عاقل ہوں, میں سمجھدار ہوں, مجھے سمجھ ہے اتنی کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا انتظار کیا جاتا, اس کا آواز دے کے بلایا نہیں جاتا, اس کو نہیں بلانا چاہیے, یعنی ان کے اس میں جو مزاحمت نہیں کرنا چاہیے. اب ایک بات جو ہے اگر کوئی انسان آ جائے اور اس کو ضرورت پڑ جائے کسی کام کی تو کیا کس لیے خدا نے منع کیا ہے کہ انسان جو ہے آواز نہ دے, رسول کو آواز نہ دے, گھر سے باہر نہ بلائے آواز دے کے. کیوں؟ اس کے بارے میں روایتوں میں ہمارے ملتا ہے کہ انسان اگر دنیا و آخرت میں کامیاب زندگی کرنا چاہتا ہے تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دن اور رات کو 4 حصوں میں تقسیم کرے. دن اور رات کی جو 24 گھنٹے بنتے ہیں انسان کے لیے, ہر انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے چاہے دنیا میں بھی ہو آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. یہ انسان جو ہر دن نماز میں دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, پروردگارا مجھے دنیا میں بھی اچھائی عنایت فرما, مجھے آخرت میں بھی اچھائی عنایت فرما. روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان اچھائی کو حاصل کرنا ہے تو اپنے دن اور رات کو اپنے 24 گھنٹہ کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ عبادت کرنے کے لیے, دوسرا حصہ کسب معاش کے لیے, زندگی چلانے کے لیے کمائی وغیرہ جو کرنا چاہیے انسان کو, دوسرا حصہ تقسیم کرے کمائی کرنے کے لیے. تیسرا حصہ گھر والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے. چوتھا حصہ آرام کرنے کے لیے. اگر ان 4 حصوں میں انسان اپنی زندگی کو تقسیم کر دے اور ان کو فالو کرتا جائے, ان کا پیچھا کرتا جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اگر ان میں سے ایک کو بھی انسان کم کر دیا یا اس میں کسی میں خلل ڈال دیا تو یا تو دنیا آگے چلے جائے گی, آخرت پیچھے رہ جائے گی, یا آخرت آگے چلے جائے گی, دنیا پیچھے رہ جائے گی. اگر کوئی انسان مسجد میں لگا رہے تو گھر والے بھوکے رہنے ہی پڑیں گے اس کو, اس لیے کہ جب 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا ہوا انسان پھر کمائی کے لیے کب جائے گا. وہ جو ہمیشہ کمائی کے پیچھے گیا ہوا ہے, مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے, خدا کو یاد نہیں کر رہا ہے, دنیا کو لے رہا ہے لیکن آخرت کو وہ اپنے ہاتھ سے کھو رہا ہے. تو ان چاروں حصوں کو جو ہے ساتھ لے کر آدمی کو چلنا ہے تاکہ وہ کامیاب اور کامران زندگی کرے.
پیغمبر اسلام جو اس روایت کے کہنے والے اور ایک انسان کے لیے ایک مجسم شخصیت بن کے آئی تھی کہ ایک تنظیم اور منظم زندگی کیسی کی جانی چاہیے، انسان کو کر کے بتا رہے تھے پیغمبر اسلام نے بھی اپنی زندگی کو، اپنے دن و رات کو 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ پیغمبر اسلام لوگوں کے درمیان رہتے تھے، سوال جواب، ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے، ان کی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو مسائل کا جواب دینے کے لیے۔ جب پیغمبر اسلام مسجد میں رہتے تھے لوگوں کے جواب دینے کے لیے، تو لوگ ان سوال کرتے پیغمبر اسلام سے۔ جب پیغمبر اسلام اپنے دوسرے حصے کے لیے استراحت کرنے کے لیے یا گھر والوں کے ساتھ بسر کرنے کے لیے گھر میں جاتے ہیں تو اس کام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر اس کام میں خلل ڈال دے تو نظم بگڑ جائے گا، جب نظم بگڑ جائے گا تو پھر نتیجہ جو ہے، جو سکون ہونا چاہیے انسان کے ذہن کا، وہ سکون چلا جائے گا۔ تو یہاں پر روکا گیا ہے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے جب وہ اپنے انفرادی اور اپنے شخصی کاموں کے لیے آدمی چلا گیا ہے تو پھر اس کو اس کام میں مزاحمت ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ جب مزاحمت ایجاد کی جائے گی تو پھر اس کے لیے جو اس کا جو نظم اس نے اپنی زندگی کا بنائے رکھا ہے وہ نظم بگڑ جائے گا۔ اب کسی انسان کو اس ٹائم پر کوئی کام پڑ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، پیغمبر اسلام کا جو استراحت کا ٹائم ہے، اب یہاں پر یہ آدمی جائے اور دروازے کے باہر کھڑا رہے، اگر پیغمبر اسلام کو آواز دے تو پیغمبر اسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ استراحت کا ٹائم جو ہے بگڑ رہا ہے پیغمبر اسلام کا۔ تو یہاں پر آدمی کے لیے خدا نے کہا بہتر یہ ہے کہ انتظار کرے، باہر بیٹھا رہے۔ خود پیغمبر اسلام جب باہر چلے آئیں گے اس وقت جو آدمی اپنا مسئلہ پوچھے تو یہ بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام کو مزاحمت بھی ایجاد نہیں ہوگی، زحمت بھی پیغمبر اسلام کو نہیں ہوگی، اذیت بھی پیغمبر اسلام کو نہیں ہوگی۔ خود یہ مسلمان کا ایک باادب اور احترام کرنے والے شخصیتوں میں شمار ہوگا اور اس کا ثواب بھی اس کو جو ہے ملا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ہے، اگر انسان کا نظم بگڑ جائے زندگی میں تو نظم بگڑ جانے سے انسان کا ذہنی سکون چھن جائے گا۔ جب ذہنی سکون چھن جائے تو انسان، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، چاہے گھر ہے یا ایک ذمہ دار شخص ہے جو اجتماعی طور پر اس کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اگر ہم اس سے چاہیں کہ یہ بہتر طور پر ذمہ داری انجام دیں تو یہ بیجا توقع ہے۔ جب اس کو ذہنی سکون ہم فراہم نہیں کر رہے ہیں، جب اس کے سکون میں ہم خلل ڈال رہے ہیں، اور یہ امید، مثال کے طور پر کسی آدمی کو فیصلہ سنانے کے لیے منسوب کیا جائے کسی شہر میں، اب اس آدمی کو سکون رہنا چاہیے، ذہنی سکون، تاکہ وہ سکون سے فیصلہ سنا سکے۔ اگر اس کے ذہن کو ہم مضطرب کر دیں، پریشان کر دیں، ذہنی فشار اس کو لا دیں استراحت میں خلل ڈال کے یا گھریلو کاموں میں خلل ڈال کے اس کے، تو پھر وہ آدمی سے ہم صحیح فیصلے کی توقع نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ غلطی میں چلا جائے۔ اب اسی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اے انسان، وہ موت جس سے تو بھاگ رہا تھا، جس سے تو خوف کھا رہا تھا، وہ موت تجھے آ گئی ہے۔ جب انسان کا آخری مرحلہ ہوتا ہے سکرات موت، جب اس کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ آ کر یہ آیت اس کو سناتا ہے، کل تک جو تو موت سن رہا تھا، موت کا نام سنتا تو چھٹی چھٹی جو کہتا تھا، آج آ گئی ہے، اب نہ چھٹی چلے گی نہ کچھ صدقہ خیرات جو ہے یہاں پر کچھ چلنے والا نہیں ہے، لیکن موت آ گئی ہے۔ جو ٹائم تھا تمہارا، جسے تم بھاگ رہے تھے، جس سے تم خوف کھا رہے تھے، وہ موت آ گئی ہے، اب تم کو اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہاں پر ملتا ہے، اگر ہم 14 معصومین کی سیرت میں دیکھیں تو ہمارے معصومین نے بہت سارے فیصلے سنائے، کسی فیصلے کے بعد بھی کسی تاریخ نے، کسی کتاب نے یہ نہیں لکھا کہ کہہ دیا جائے کہ اس فیصلے میں کوتاہی ہوئی ہو یا کمکاری ہوئی ہو۔ یعنی ہمارے ائمہ اور اہل بیت نے منظم زندگی گزاری، سکون کی زندگی گزاری، فیصلے بھی آرام سے گزرے، کوئی اس میں جو ہے فیصلوں میں جو ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے دیکھیں، خلافت کے اگر دور میں دیکھیں تو خلافتی دور میں ہر خلیفہ یہ کہتا نظر آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا، اس فیصلے میں اگر علی میرا ساتھ نہ دیے ہوتے تو میں مر جاتا، اگر اس فیصلے میں علی میرا ساتھ نہ دیے ہوتے تو میں مر جاتا۔ کیوں؟ ان کے پاس ذہنی سکون نہیں تھا، نظم زندگی میں نہیں تھا۔ جب نظم زندگی میں نہ رہے تو آدمی سے پھر صحیح فیصلہ کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے تفاسیر میں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں ایک شخص آیا خلیفہ دوم کے پاس، کہنے لگا کہ میرے پاس ایسی 3 عادتیں ہیں، میرے پاس 3 عادتیں ہیں۔ کہا بتاؤ تمہاری عادتیں کیا ہیں؟ میری پہلی عادت یہ ہے کہ جس چیز کو میں دیکھتا نہیں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ دوسری میری عادت یہ ہے فتنے کو بہت پسند کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں فتنے۔ تیسری عادت میری یہ ہے کہ حق سے بھاگتا ہوں ہمیشہ۔ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ اس سے بڑا مجرم کوئی ہو نہیں سکتا، اس کو لے جاؤ قید میں ڈال دو، لیکن تینوں کام غلط کر رہا ہے، تینوں کام صحیح نہیں ہے، اب اس کو لے جاؤ اور قید میں ڈال دو۔ خلیفہ دوم نے سنایا،
جب خلیفہ دوم کے دستور کے مطابق اس آدمی کو لے کے جا رہے تھے تب اس کے اندر سکون سے یہ گزر رہا ہے، قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں آرام سے. راستے میں مولا کائنات کی نگاہ اس آدمی پر پڑی، قیدیوں پر پڑی جو لے کے جا رہے تھے سپاہی، اور اس آدمی پر. کہا کہ بھائی اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اس آدمی کا یہ ماجرا ہے، اس نے آ کے 3 چیزوں کا اعتراف کیا ہے خلافت دربار میں، تو یہ تینوں کام جرم ہیں. تو جب انسان نے اعتراف کر لیا ہے اپنے اوپر کہ میں مجرم ہوں، تو اس کو سزا کے لیے ہم اس کو قید میں رکھنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ نہیں، میرے نگاہ میں یہ تینوں صحیح ہیں، تینوں غلط نہیں ہو سکتے، تینوں صحیح ہیں. چلو لے کے چلو دوبارہ خلیفے کے پاس. وہاں جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فیصلہ تم نے کس بنا پر سنایا، تمہارا کیا، تم نے کس حیثیت سے فیصلہ جو تم نے سنا دیا. تو کہا کہ یا علی یہ تینوں غلط کام ہیں. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں حق سے بھاگتا ہوں. تو مولا نے کہا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ موت حق ہے، سب حق، موت سے بھاگتے یا نہیں بھاگتے؟ یہ موت سے بھاگتا ہے. موت سے بھاگنے میں کیا غلطی ہے؟ کیا تم موت سے نہیں ڈرتے؟ کیا دوسرے لوگ موت سے نہیں ڈرتے؟ ہر آدمی، قرآن میں خدا نے کہا ہے جب میت کو لٹاتے ہیں تلقین پڑھتے ہیں الموت و حق، وہاں پر پڑھا جاتا ہے موت حق ہے، برحق ہے موت سے. جب موت حق ہے تو ہر آدمی، کون آدمی ایسا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا؟ تو ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے. تو موت سے ڈرنا جو ایک حق چیز ہے کوئی جرم نہیں ہے. کیا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جو میں نہیں دیکھتا؟ تو کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا میں نے. کیوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ جس چیز کو تو نے نہیں دیکھا اس کی گواہی دے رہا، یہ بھی اللہ کو نہیں دیکھا گواہی دے رہا، اس میں کیا غلطی ہے؟ کیا فتنے کو پسند کرتا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فتنے کو بہت چاہتا ہوں. کیا قرآن نے کہا ہے کہ اولاد فتنہ ہے؟ کیا اولاد سے تو محبت نہیں کرتا؟ اب امام نے آ کے اس کے فیصلے کو جو ہے صحیح کیا. تو یہاں پر جہاں ذہنی سکون نہ ہو، آدمی سے صحیح فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی. اب اسی کے علاوہ جو خدا نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انتظار کریں اور گھر میں بیٹھے رہیں، باہر رہیں، انتظار کریں رسول کے باہر آنے کا، ان کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے. اب خداوند عالم جو ہم 1 گھنٹے کے بعد، 1 لمحے کے بعد ہمارے بارے میں کیا ہونے والا ہے جس کی ہم کو اطلاع نہیں ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے جس سے ہم باخبر نہیں ہیں، بے خبر ہیں، جس سے ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وہ خدا جو گزر گیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا انسان کے لیے بہتر ہے، کیا انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. ابھی ایک آدمی بے وقت آ گیا ہے رسول کے دروازے پر سوال کرنے کے لیے. اب اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں سوال کر کے جلدی چلا جاؤں. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، انتظار کرنا تیرے لیے بہتر ہے. انتظار کر، یہ تیرے اس میں بھلائی ہے تیرے انتظار میں. کہا بھی جاتا ہے مشورہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ صبر کا پھل جو ہے، انتظار کا پھل جو ہے آدمی کو میٹھا ہوتا ہے، انتظار کر. اب یہاں پر یہ انسان سوچ رہا ہے کہ میں جلدی کروں تو بہتر ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے جلدی کرنے میں بہتر نہیں ہے، تیرے انتظار کرنے میں بہتر ہے، صبر کرنے میں تیری بھلائی ہے. اب یہاں پر انسان اگر صبر کرے، خود صبر کا بھی ثواب ہے، انتظار کا بھی ثواب ہے. روایتوں میں کہا گیا ہے، پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ میرے امت کا بہترین عمل انتظار کرنا ہے. اگر کوئی مشکل آ گئی تو بے تابی نہ کرے، انتظار کرے کہ مشکل خدا اس کو جو ہے مشکل کو دور کر دے. اگر کوئی بیماری آ گئی تو بجائے اس کے کہ تڑپے، چلائے، چیخے، انتظار کرے، خدا سے دعا کرے اور انتظار میں بیٹھے کہ یہ بیماری اس کی کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے. انتظار کرنا بہتر ہے. اس کے لیے ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا ذہن کہتا ہے جلدی کرو اچھا ہے، خدا کہہ رہا ہے انتظار کرو اچھا ہے. اس کے پیچھے خداوند عالم کی بات پکی ہے اس لیے کہ حق ہے، اور ہماری بات ممکن ہے کہ خطا ہو جائے کہ بالکل خطا ہی ہے. اگر جلدی کرنا اکثر جگہوں پر انسان کے لیے جو ہے فائدہ مند نہیں رکھتا، بعد میں انسان پچھتاتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا. اب اس آدمی کے قتل کرنے کے بعد یہ پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے، کس نے اس کو قتل کیا ہے. اب جس قبیلے کا، جس خاندان کا، جس گھر کا آدمی مرا تھا، اس کے گھر والے جس خاندان سے، جس قبیلے سے تھوڑا سا ان کی تلخی تھی، تھوڑا سا ان کی دشمنی تھی، اس پر گمان کر رہے تھے اور ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. اور ممکن تھا کہ جو ہے وہ لوگوں نے حملہ نہ کیا، کسی اور نے حملہ کیا ہو. اب یہاں پر شہر میں فساد ہو جائے، اب یہ جا کے ان کو ماریں گے، وہ لوگ آ کے ان کو ماریں گے، پھر ان کے خاندان والے سپورٹ جو دوسرے طرف سے آئیں گے، تو پورے شہر میں ناامنی اور اختلاف، فساد ہونے کا امکان تھا. لوگوں نے آ کے کہا کہ اے موسیٰ نبی، یہ خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ یہاں ایجاد ہو گیا ہے، آپ کوئی نہ کوئی کام کرے، ایک راہ حل بتائیں تاکہ اس خطرے سے آدمی ہم بچ جائیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا انتظار کرو، میں جاؤں گا خدا کے پاس سے جواب لے کے آؤں گا اس کو. خدا کے پاس گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے خدا مسئلہ یہ ہے. تو خدا نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک گائے کاٹیں
میرے راستے میں خدا کے نام پر قربانی کریں گائے کا، اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر اس مردے پر مارے، مرحوم کو مارے، وہ خود اٹھے گا اور بولے گا کہ مجھے کس نے مارا، فیصلہ ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب حضرت موسیٰ آئے لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگوں، خدا نے جواب یہ سنا ہے کہ گائے کاٹو اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو لے جا کے اس پہ مار دو تو تمہاری مشکلات جو یہ جو مشکل ہے تمہاری حل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ گائے مادہ ہونا چاہیے یا نر ہونا چاہیے؟ کہا کہ بھائی گائے کاٹنے کو کہا ہے، جو بھی کاٹ دو، خدا نے یہ نہیں کہا کہ مادہ ہے نر ہے، تو پھر سوال کرنا جو انسان مشکل میں ڈال دیتا اپنے آپ کو۔ اب آئے موسیٰ پیغمبر نے خدا سے سوال کیا، یا خدا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نر چاہیے یا مادہ چاہیے، تو کہا کہ مادہ کہو کہ مادہ کاٹیں۔ پھر یہ آئے کہا کہ عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کہا کہ جو ہے ان سے کہہ دو کہ جو ہے اتنی زیادہ ہو کہ جو ہے وہ کوئی اس سے مثلا جو ہے دودھ نتھارا جائے، نہ اتنی چھوٹی کہ اس سے مثلا کوئی کام زراعت وغیرہ نہ لیا جائے۔ پھر آئے کہنا رنگ کون سا ہونا چاہیے؟ پھر کہا کہ پیلا رنگ، جو سنہرے رنگ کے طرف ہو تھوڑا سا وہ لگ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ مادہ ہونا ہے، زیادہ عمر کی نہیں ہونا چاہیے، سنہرے رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب یہ لوگ نکلے تلاش کے لیے اس گائے کی۔ یہ گائے ایک جوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس جوان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جوان کھیتی باڑی کرتا تھا، جو اپنے گھر میں زراعت کر کے سامان رکھتا تھا بیچنے کے لیے، انتظار کر رہا تھا کئی دن سے کہ جو ہے مثلا میرے گھر میں جو جاری میں نے رکھ دی ہے، گیہوں میں نے رکھ دی ہے، کوئی آئے خرید کے جائے، گراہک نہیں مل رہا تھا، کسٹمر اس کو نہیں مل رہا تھا۔ اب ایک دن راستے میں چلا تو کسی نے آ کے پوچھا کہ بھائی کیا تمہارے گھر میں گیہوں ہے؟ کہ مجھے گیہوں کی ضرورت ہے۔ اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، ابھی میں جو جس چیز کا انتظار کر رہا تھا پارٹی کا، وہ پارٹی آ گیا میرے گھر پہ، دوڑتا ہوا گیا جا کے گیہوں دکھانے کے لیے، اس کو وہ سامان دکھانے کے لیے جو اس کے پاس تھا۔ جس کمرے میں اس نے گولڈن میں رکھ کے بند کیا تھا، اور ایک چابی کو جو اس نے اس کے نیچے جو گدے کے نیچے اور بستر کے نیچے رکھ دیا تھا، اب اس بستر پہ اس کے والد سو رہے تھے۔ اب یہ گیا جا کے کھڑا ہوا، دیکھا کہ اگر میں چابی نکالوں گا تو باپ کی نیند خراب ہوگی، اگر نہیں نکالوں گا تو یہ آدمی چلا جائے گا جو میرا ابھی کسٹمر آیا ہے، میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ جلدی کروں، باپ کی نیند خراب کر کے نکالوں؟ خدا نے کہا کہ نہیں، جلدی اچھی نہیں ہے، یا انتظار کروں، چھوڑ دو کوئی دوسرا۔ آج جیسے کوئی آدمی آیا خریدنے کے لیے، ممکن ہے کہ کل بھی کوئی آدمی آ جائے خرید لے، لیکن باپ کی نیند تو خراب نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کے اس نے ترجیح دے دی کہ نہیں، چابی نہیں نکالوں گا، باپ کو آرام کرنے دوں۔ باہر آیا، نہیں بھائی آج معاملہ نہیں ہونا ہے، کچھ میری مشکل ہے۔ اب وہ آدمی چلا گیا۔ اب اس چابی کو اس نے چھوڑ دیا، انتظار کیا، صبر کیا، تو خدا نے کہا صبر کرنا بہت اچھا ہے۔ اب وہ جو گائے اس آدمی کے وہ لوگ تلاش کر رہے تھے، اس جوان کے ہاتھ میں تھی۔ لوگ آئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ بھائی ہم کو گائے چاہیے، کہا ٹھیک ہے، کہا یہ میری گائے ہے، کہا جو پوچھیں، اس لیے کہ ان کو ڈر لگ رہا تھا، ڈھونڈ رہے تھے، بہت جگہوں پر نہیں مل رہی تھی، ایک جگہ نظر آ گئی، کہا کہ اگر یہ بھی نہیں دے گا تو پھر ہماری مشکل جو ہے باقی رہ جائے گی۔ سیدھے سیدھے آ کے ان لوگوں نے کہا کہ جتنا پوچھو کہ دے دیں گے، صرف ہم کو یہ گائے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت یہ کہ لے جا کے کاٹو، اس کا کھال سونے سے بھر کے لاش دے دیں، اس کا جو چمڑا ہے پورا چمڑا سونے سے بھر کے، اس کی قیمت یہ، اگر راضی ہو تو لے جاؤ، اگر تو چھوڑ دو۔ ہم نے کہا بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے۔ مشکل نہیں، پورے قبیلے خاندان والے مل کے دے دیں گے، لاؤ۔ اب لے کے چلا گیا۔ خدا نے کہا کہ اگر صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاں پر کچھ ہزار روپئے کے فائدے کے لیے اس نے اپنی جلدی چھوڑی، خدا نے کھال بھر کے سونا دے کے بتایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ صبر کرنا، بہت سارے مقامات پر صبر کرنا، بہت سارے جگہوں پر انسان کے لیے بہتر ہے۔ ہم جلدی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جلدی میں ہمارا فائدہ ہے، جلدی میں فائدہ نہیں ہے۔ انسان جتنا زیادہ انتظار کرے گا اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ بارے جواز کا محمد و آل محمد کا ہم سب کو تعلیمات قرآنی پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرما۔ ان 5 آیاتوں میں تو نے جو بزرگوں اور محترم معظم شخصیتوں کے احترام کے آداب تو نے بتائے، ہم سب کو ان آداب کی رعایت کرنے کے توفیق عنایت فرما۔ ایک سوال جو آج کے لیے حدیثوں میں جو ہے انسان کے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کل جواب دے دیں۔ ایک منٹ بول رہے ہیں۔ پہلا عبادت کرنا، دوسرا رشتے داروں کے ساتھ کرنا، تیسرا دوستوں کے لیے آرام کرنا، اور چوتھا ایک عبادت کے لیے، دوسرا کمائی کے لیے، تیسرا گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، چوتھا استراحت کے لیے۔ نماز کے بعد میں بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا